اللہ 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 اللہ۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، 69، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 78، 78 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 256 کلمات ہیں، 1423 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، حق ہونے والی، یعنی قیامت جو حق ہے اور ثابت ہے، اس کا وقوع یقینی اور قطعی ہے، یقیناً وہ واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ملحاقہ، کیسی وہ حق ہونے والی، کیسی وہ ثابت ہونے والی، یعنی وہ نہایت عجیب اور عظیم الشان ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، جس کے احوال اور شدائد تک اور جس کی ہولناکیوں تک انسانی فکر کی پرواز ہی نہیں۔ انسان قیامت کی ہولناکیوں کو تصور میں نہیں لا سکتا، ایسی ہولناک قیامت ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قارعہ، کھڑکھڑانے والی، بہت سخت صدمہ دینے والی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگار سے، یعنی سخت ہولناک آواز سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن۔ حسوماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے۔ ماہ شوال کے آخر میں یہ آندھی آئی، سخت تیز سردی کے موسم میں۔ بدھ سے یہ آندھی شروع ہوئی اور دوسری بدھ تک جاری رہی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آئی، اور بہت زیادہ قوت کے ساتھ یہ آندھی تھی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، یعنی ان دنوں میں دیکھو ان کا حال کیا ہوا کہ وہ بچھڑ گئے، کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا، ایسا برباد کر دیا۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے۔ کھجور کے ڈنڈ ان کھجور کے تنوں کو کہتے ہیں جو خشک ہوں اور ان پہ پتے اور شاخیں نہ ہوں۔ تو جس طرح خشک کھجور کے تنے جو پتوں اور شاخوں سے محروم ہوتے ہیں، زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو کر زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ آندھی ان کے جسموں کو آسمان کی بلندی میں اٹھاتی اور پھر زمین پر پٹخ دیتی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ،
اور فرعون اور اس سے اگلے، اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار، والمؤتفکات بالخاطئہ، اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے نافرمانیوں کی شامت سے، مثل قوم لوط کی بستیوں کے، یہ سب خطا لائے، افعال قبیحہ، معاصی اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ یعنی یہاں پر فرعون کا ذکر کیا گیا، فرعون سے پہلی قوموں کا ذکر کیا گیا، قوم لوط کی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ سب نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد فرمایا۔ قوم عاد جو بڑے لمبے اور چوڑے تھے، جب 8 دن آندھی چلی تو وہ بے بس ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ فعصوا رسول ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فأخذهم أخذة رابية، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، اور وہ پانی درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کا بیان ہے۔ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے باپ دادا کی پیٹھوں میں تھے۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کیا۔ تمہارے لیے اسے یادگار کریں کہ یہ عبرت کا سبب ہو، نصیحت کا سبب ہو، اور فرمایا اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو کام کی باتوں کو، تاکہ ان سے نفع اٹھائے۔ مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اور یہ طوفان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو بات سن کر یاد رکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ آسمان کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، اور ان صفوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے
کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تم سب اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوگے، کوئی چھپنا چاہے تو وہ چھپ نہ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں ہے، اور نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی کل بروز قیامت جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس وجہ سے میں ڈرتا رہا اور فکر آخرت کی وجہ سے گناہوں سے دور رہا، رب سے معافیاں مانگتا رہا اور خوف سے کانپتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا رہا۔ اللہ نے فضل کیا اور مجھے کامیاب کر دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من مانتے چین میں ہے، یعنی وہ ایسے چین میں ہوگا جو چین اسے راضی کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکیں۔ اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ، خوشگوار صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو نیک اعمال تم نے دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کیے، آج یہ اس کا صلہ ہے، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، موت اور آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا، برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا، تو شرمندہ اور رسوا ہو کر چیخے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا۔ فَيَقُولُ، کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی اور حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، جو میں نے مال دنیا میں جمع کیا تھا وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سارا زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا، جو باتیں بناتا تھا، وہ سب باطل ہو گئیں۔ اب اللہ تعالی جہنم کے خازنوں کو، فرشتوں کو حکم دے گا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو۔
اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توک میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ 70 ہاتھ سے ہمارے ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے ہاتھ کے اعتبار سے 70۔ نہ جانے وہ زنجیر کتنی لمبی اور طویل ہوگی۔ اس زنجیر میں اسے پرو دو، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈورا پرویا جاتا ہے، جیسے موتی کے بیچ میں سے ڈورا نکالا جاتا ہے، ایسے اس کے جسم کے بیچ میں سے آگ کی زنجیر گزارو۔ الامان والحفیظ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کی عظمت اور وحدانیت کا اقرار نہ کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، نہ اپنے آپ کو رغبت دیتا تھا، نہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرو، نہ دوسروں کو اس کی رغبت دیتا تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کا کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین غریب کو کھلانے کی کیا غرض ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، یعنی آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا شفاعت کرے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو مگر جہنمیوں کا پیپ، اسے کھانے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، لا يأكله إلا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، کفار بد اتوار وہ پیپ کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔